درود شریف پڑھ لیجئے بھائی، بچوں قریب قریب ہو جاؤ، مل کے بیٹھو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے. ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے کچھ نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا اور کچھ بچوں نے قرآن کریم حفظ کی شروعات کی ہے. یہ قرآن کی محفل ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح قرآن مقدس ہے، مبارک ہے، باعزت ہے، اسی طرح ہر وہ محفل جو قرآن کے لیے سجائی جائے گی وہ بھی بابرکت اور مقدس مانی جائے گی. خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس مبارک محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. دوستوں اور ساتھیوں، بھائی اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ کبھی کم کبھی زیادہ، اسے چھیڑو مت. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور قرآن کریم کا تعارف اللہ رب العزت نے اس آیت میں پیش کیا ہے اور اس امت کو آئینہ دکھانے کی کوشش فرمائی ہے. میں اس آیت کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ رب العزت کہتا کیا ہے؟ فرماتا ہے قرآن میری کتاب ہے اور میں نے اپنی یہ کتاب سب سے آخری امت کو عطا کی ہے. میں نے حضرت موسیٰ کی امت کو نہیں دی، حضرت عیسیٰ کی امت کو نہیں دی، حضرت ابراہیم کی امت کو نہیں دی، حضرت نوح کی امت کو نہیں دی. میں نے اس کے لیے سب سے آخری امت کو منتخب کیا. بتاؤ خدا نے ہمارا اعزاز کیا کہ نہیں کیا؟ خدا نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے لیے ہمیں منتخب کیا. اس سے بڑھ کر کے اس امت کا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن امت نے کیا کیا؟ اللہ قرآن کریم میں اس کو واضح کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے منتخب بندوں کو، منتخب امت کو، مخصوص امت کو میں نے اپنی یہ کتاب عطا کی ہے، اس کتاب کا وارث بنایا ہے. یہ کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر میں اپنی اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ بھی اس کے بوجھ سے لرز کر کے ریزہ ریزہ ہو کے تباہ ہو جاتا. خدا کے خوف سے وہ بھی لرزہ براندام ہو جاتا. لیکن میں نے اپنی اس کتاب کے لیے آخری امت کو منتخب کیا. مگر اس آخری امت نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے میں نے اس آخری امت کو یہ کتاب عطا کی، لیکن امت میں 3 گروہ ہو گئے. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے. کون کون سے ہیں 3 گروہ؟ دیکھو ترتیب سے قرآن ذکر فرماتا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. پہلا گروہ، اللہ کہتا ہے اس امت میں 3 گروہ ہوئے. پہلا گروہ وہ ہے جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور اس نے قرآن کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ عمل کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا ہے. اور اللہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جس نے قرآن کو چھوڑا ہے اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. قرآن کی برکات سے محروم ہے، قرآن کی سفارش سے محروم ہے، قرآن کے ذریعے آنے والی خدا کی رحمتوں سے محروم ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. بعض لوگ وہ ہیں جو انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں صبح سے شام تک اپنی دکانوں پر بیٹھنے کا وقت ملتا ہے، کاروبار کرنے کا وقت ملتا ہے، ساتھیوں سے ملنے کا وقت ملتا ہے، دنیا میں مصروف رہنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اس مجمع میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے. رونے کا مقام ہے. جس کلام کو پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کلام کو اور اس کتاب کو پڑھنے سے آدمی محروم رہے، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی. تو دیکھو 3 گروہ ہو گئے امت میں. ایک گروہ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس نے قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا. اس گروہ کو خدا کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. دوسرا گروہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. دوسرا گروہ فرماتے ہیں امت میں دوسرا گروہ وہ ہے جو بیچ میں کھڑا ہوا. کیا مطلب بیچ میں کھڑا ہے؟ کہ قرآن کی جو باتیں اچھی لگتی ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور جو اس کو پسند نہیں آتی ان کو چھوڑ دیتا ہے. آج 99% امت کا یہی حال ہے. جو باتیں اچھی لگتی ہیں اس پر عمل کرتا ہے، جو باتیں پسند نہیں آتی اسے چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے جو باتیں پسند آئیں اس پر عمل کرو اور جو نہ پسند آئیں انہیں چھوڑ دو. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ تو منافق کی علامت ہے. چنانچہ کیا کہتا ہے خدا؟ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بالکل کنارے پر کھڑے ہو کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے تو کھڑے رہتے ہیں، اور کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے تو قبول کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا اعلان کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خسرت الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ذالک هو الخسران المبین۔ جو پسند ہو اس کو اپنا لیا، جو پسند نہ آئے اسے چھوڑ دیا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ اللہ دوسری جگہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، بھئی ہلکا کرو، اسے پھر تیز کر دیا، کم کرو آواز۔ تمہارا ہر عمل شریعت کے، اسلام کے، قرآن کے دائرے میں رہ کر کے پورا ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مومن کی یہی شان ہے، اور آج ہم نے اپنی منمانی کر رکھی ہے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے لیتے ہیں، اور جو اچھا نہیں لگتا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ تیسرا گروہ، ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ تیسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس امت میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں وہ گروہ ایسا ہے کہ جو ہر وقت قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جو حکم اس کے سامنے آتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے اس پر دوڑ پڑتا ہے۔ پہلے گروہ کو کہا یہ ظالم ہے، دوسرے گروہ کو کہا یہ بیچ میں کھڑا ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت ہے، اور تیسرے گروہ کے لیے کیا کہتا ہے خدا؟ تیسرا گروہ یعنی کچھ لوگ امت میں ایسے بھی ہیں جو ہر وقت قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس تیسرے گروہ کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہی وہ گروہ ہے جو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے مالا مال ہوگا۔ یہی وہ گروہ ہے جس کے لیے وعدہ کرتا ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ یہی وہ گروہ ہے جس کے قدموں میں رب ذوالجلال جنت کی نعمتوں کو نچھاور کر دے گا۔ یہی تیسرا گروہ ہے جس کو جنت کا لباس اور وہاں کے زیورات سے لاد دیا جائے گا۔ مسلمانوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میرے سوال کا زور سے جواب دینا۔ آپ کے سامنے امت کے 3 گروہ آ گئے، مجھے یہ بتاؤ کہ ان تینوں گروہوں میں سے کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ پہلے گروہ میں؟ بھائی زور سے بولو۔ دوسرے گروہ میں؟ تیسرے گروہ میں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو پہلے گروہ سے بھی محفوظ رکھے، دوسرے گروہ سے بھی محفوظ رکھے، اور ہم سب کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا نام تیسرے گروہ میں شامل فرما دے۔ مگر دوستو، تیسرے گروہ میں اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ صرف زبان ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے کے لیے تیار ہو، صرف 4 کام کر لو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا تیسرے گروہ میں آپ کے نام کو شامل کر دے گا۔ کتنے کام؟
4 کام. دیکھو نماز فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے، میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا. 4 کام کرنے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 کام کرو تو خدا تیسرے گروہ میں آپ کے نام کو شامل کر دے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا. جس کی کمائی حلال ہوگی، جس کا کھانا پینا حلال ہوگا، خدا سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اس کے نام کو شامل کر دے گا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے. قرآن میں خدا کیا کہتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو پاک رزق دیا ہے اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ، ناپاک اور حرام رزق سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس نے رزق حلال کمایا، رزق حلال کھایا، حلال آمدنی کے لیے محنت اور جد و جہد کی، حرام سے اپنے دامن کو بچایا، اللہ سابقم بالخیرات میں اس کے نام کو شامل کر دے گا. مسلمانوں، آپ جس شہر میں بیٹھے ہو یہ ایک کاروباری شہر ہے. افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان کاروبار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ میں مسلمان ہوں. اس کی تو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر کے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کروں. وہ حرام و حلال کے فرق کو بھول جاتا ہے. اس کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، وہ مسجد میں بھی آتا ہے، وہ حج پہ بھی جاتا ہے، وہ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن آپ اس کی زندگی میں جھانک کے دیکھو تو اس کا کاروبار شروع سے آخر تک سودی لین دین میں مبتلا ہے. اور اللہ سود کھانے والوں کو کیا وارننگ دیتا ہے دیکھو. فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو نقل کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں سود کھائیں گے، اپنی آمدنی کو، کمائی کو حرام کریں گے، سودی لین دین میں مبتلا ہوں گے، سود کھائیں گے، وہ کل جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اس حال میں پہنچیں گے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے. کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا، کبھی دوڑے گا، کبھی گرے گا، کبھی لوٹے گا زمین میں. دیکھنے والا کہے گا یہ اس کے اوپر جن سوار ہے، اور ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے دنیا میں سودی لین دین کیا تھا، سود کھایا تھا، آج خدا نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر رکھا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، میری یہ بات پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکو، کہ میں ہوں یا آپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اللہ رب العزت نے ہر شخص کا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. اس کو اتنا ملے گا، کتنا ملے گا یہ خدا نے لکھ دیا ہے، اور کہاں سے ملے گا اس کا اختیار ہمیں دیا ہے کہ چاہو تم حلال طریقے سے کما لو، چاہے حرام طریقے سے کماؤ، پر ملے گا اتنا ہی جتنا خدا نے تقدیر میں لکھ دیا. جب اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جب اتنا ہی ملنا ہے تو خدا کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ جب اتنا ہی ملنا ہے تو اپنی آخرت کو برباد کیوں کرتا ہے؟ آؤ آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ جو کھائیں گے، جو کمائیں گے وہ حلال کا ہوگا، اور ہر قیمت پر حرام کھانے اور کمانے سے اپنے دامن کو بچائیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک دفعہ کلکتے پہنچا تو کلکتے کے لوگوں نے ایک بہت بڑے ایئر کنڈیشن ہال میں ایک پروگرام رکھا اور شہر کے تاجروں کو جمع کیا، اور عنوان یہ تھا کہ تجارت
ایک مسلمان کو تجارت کس طرح کرنی چاہیے، اور مجھ سے کہا اس موضوع پہ بیان کرو۔ میں وہاں پہنچا، پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میں نے گفتگو کے دوران سود کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں حرام قرار دیا، اپنے دامن کو بچاؤ، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مسلمان پریشانی کو جھیلے مگر حرام سے بچے، اللہ کو اس کی یہی ادا بہت پسند ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ سود مت لو، لون مت لو، سودی قرض مت لو، لیکن انڈین گورنمنٹ نے جو قانون بنا رکھا ہے اس کے حساب سے آپ اگر اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہو اور بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لیے مجبوری ہے بینک سے سود لینے پر، بغیر اس کے آپ اپنے کاروبار کو بڑھا نہیں سکتے۔ میں نے کہا اور کچھ آپ کو کہنا ہے؟ کہ نہیں مجھے یہی کہنا ہے۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا سنو پھر، اگر آپ مسلمان ہو تو سنو، کاروبار کو بڑھانا یہ فرض نہیں ہے، ہاں سود سے بچنا یہ فرض ہے۔ لہذا سود سے بچ کر کے اگر کاروبار بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ، ورنہ یہ اس حرام کو کبھی ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ تو چور دروازہ ہے، شیطان ہمیں پٹی بڑھاتا ہے کہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے نکل جاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ سابقم بالخیرات باذن اللہ میں تمہارا نام شامل ہو جائے تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ جو کھاؤ جو کماؤ وہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام کھانے اور کمانے سے محفوظ رکھے۔ دوسرا کام، اگر سابقم بالخیرات باذن اللہ اس تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کے حق کو ادا کرے گا اللہ اس تیسرے گروہ میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکم دیتا ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ جس کی امانت یا جس کا حق تمہاری طرف ہو وہ امانت اور حقدار تک پہنچا دو، اس میں خیانت مت کرو، اس کو ضائع مت کرو، ورنہ یاد رکھو تمہاری نجات خطرے میں پڑے گی اور تم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں، قرآن کو چھوڑنے والے بنو گے۔ اس لیے میرے دوستو، چاہے امیر کا حق ہو چاہے غریب کا، چاہے ہندو کا حق ہو چاہے مسلمان کا، چاہے اپنے کا حق ہو چاہے پرائے کا، طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حق تلفی کے گناہ سے بچتے رہیں گے اور حق کو ادا کرنے میں لگے رہیں گے۔ خدا سابقم بالخیرات باذن اللہ میں آپ کے نام کو شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تیسرا کام، اگر سابقم بالخیرات باذن اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو، عہد کر لو کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے وہ کرتے رہو، لیکن تیسرا کام یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی ہم اپنے دل میں کسی کے لیے حسد اور بغض و عناد کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ جو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے گا، سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اس کے نام کو شامل کر دیا جائے گا، اور جس نے اپنے دل میں حسد پیدا کیا اس کا شمار حضرت آدم کے بیٹوں میں سے قاتل بیٹے کی فہرست میں ہوگا، جس نے حسد میں مبتلا ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو شہید کر دیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ
قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقین۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال کیسا ہے؟ یہ مجمع بیٹھا ہے، کسی نے گھر بنایا تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کاروبار میں آگے بڑھتا ہے تو ہمارے سینے پر سانپ لوٹتا ہے، کوئی عزت کی زندگی گزارتا ہے تو ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تیرے دل کی یہ گندگی تو اپنے جیسے انسانوں پہ چھپا سکتا ہے، مگر اپنے رب سے چھپانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ایک صحابی کو مخاطب کرتے ہیں اور دیکھو یہی تعلیم دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ اے میرے بیٹے، تیری صبح اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، تیری شام اس طرح گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی عداوت، دشمنی اور حسد اور کینہ نہ ہو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ صبح بھی تیرا دل صاف ہو اور شام کو بھی تیرا دل صاف ہو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس طرح داڑھی رکھنا میری سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا میری سنت ہے، بیٹھ کر کے کھانا کھانا میری سنت ہے، مسواک کرنا میری سنت ہے، اسی طرح سن لو دلوں کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي۔ آج یہاں علماء بھی موجود ہیں، عوام بھی موجود ہیں، علماء کے طبقے میں بھی یہ برائی عام ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اے رب ہمارے دلوں کو حسد اور بغض و عناد سے، کینہ کپٹ سے پاک اور صاف کر دے۔ اگر آپ نے دلوں کو صاف رکھنے کی فکر کی تو اللہ رب العزت تیسرے گروہ میں آپ کے نام کو شامل کر دے گا۔ اچھا، صاف کیسے ہوگا؟ دیکھو ایک سوچ ہے جس سے دل بہت آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے گھر بنایا، میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نئی کمپنی سے بالکل چمچماتی بھی گاڑی لے کے آیا، میرے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے۔ ایک آدمی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ایک بات سوچو کہ اگر کوئی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے تو آگے بڑھنے کا موقع اس کو کس نے دیا؟ بولو بھائی، اللہ نے۔ کوئی گھر بنا رہا ہے تو گھر بنانے کا موقع اس کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کسی کو عزت مل رہی ہے تو عزت اس کو کس نے عطا کی؟ تو اگر اللہ دے رہا ہے موقع، اللہ دے رہا ہے عزت، اللہ دے رہا ہے ترقی کا راستہ اس کے لیے کھول رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنے دل میں اس کے لیے دشمنی اور عداوت کو رکھنے والے؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں جل کے خاک ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے فیصلے پہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، جو اللہ کے فیصلے پہ ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اپنے دل کو صاف کرو۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میرے دل میں کس کس کے لیے برائی ہے۔ نام آ جائے تو فوراً اللہ کو گواہ بنا کے کہو، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کے اپنے دل کو اس کی طرف سے صاف کرتا ہوں۔ ارے سمجھ رہے ہو بھائی؟ تبھی کس میں شامل ہو گئے؟ سابقم بالخیرات باذن اللہ۔ تیسرے گروہ میں خدا آپ کے نام کو شامل کر دے گا۔ آخری چیز، اگر اس تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک چوتھا کام بھی کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرے، خدا سابقم بالخیرات باذن اللہ میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مسلمانوں تم کس کی نقل اتار رہے ہو؟ فلم اسٹار کی نقل اتارتے ہو، کسی کرکٹر کی نقل اتارتے ہو، ماڈرن کلچر کی نقل اتارتے ہو،
اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کہتا ہے اے لوگوں، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اور سب سے بہترین آئیڈیل اگر میں نے کسی کو بنایا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہیں نقل اتارنی ہے تو محمد کی اتارو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر داڑھی تھی، آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، تم نے کیوں داڑھیاں منوا رکھی ہیں؟ کس کی نقل اتار رہے ہو؟ نبی کے دشمنوں کی نقل اتارتے ہو اور نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ تیسرے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو نبی کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں بھائی تیار ہو؟ اپنے چہرے کو نبی کی سنتوں سے سجاؤ، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے منور کرو، اپنے فنکشنز اور تقاریب کو سنت کے دائرے میں رہ کر کے انجام دو، تو کل خدا تیسرے گروہ میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ جو سنا ہے 4 باتیں طے کرو، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ چاروں باتیں میری نہیں ہیں، قرآن کریم کی ہیں، اللہ کی ہیں۔ جو اللہ کی ان باتوں پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ اور وہ جنت میں جا کے کہے گا کیا؟ خدا اس کے قول کو بھی نقل کرتا ہے۔ ایسا شخص جنت میں پہنچنے کے بعد بولے گا کیا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ وہ کہے گا کہ میرے رب نے میرے سارے غم اور سارے دکھ اور ساری تکلیفیں دور کر دی۔ جو جنت میں پہنچ گیا اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی۔ آؤ مسلمانوں، ہم جنت کی طرف چلیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وکیل گواہ جو ہے تو آ جائیں سامنے، دلہا پیچھے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ذرا سے پیچھے۔ وکیل اور گواہ جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ آپ گواہ ہیں اور پیچھے چلے جاؤ، یہ شادی کی طرف پیچھے جاؤ بیٹا۔ پیچھے جاؤ، آئیے آئیے تشریف لائیے، اندر آئیے۔ چلو بعد میں مصافحہ ہوگا، آئیے آئیے۔ وعلیکم آپ کیا وکیل ہیں؟ آپ گواہ؟ یہ کاغذ دیں گے، کاغذ یہ لو، اس کو رکھو، جب میں نے بولو گے تو بولو گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا لفظ ہے؟ ناندول گڑھ جگہ کا نام ہے۔ یہ عتیق الرحمان صاحب کی لڑکی ہے، ماہر فاطمہ۔ وکیل کون صاحب ہیں؟ وکیل یہ ہیں وکیل آپ جناب شکیل صاحب، اور گواہ محمد وکیل الرحمان آپ ہیں، دوسرے گواہ محمد ذکی الرحمان آپ ہیں۔ ماشاء اللہ، مہر فاطمی رکھا گیا ہے، نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ جی نکاح پڑھا دیں۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب عتیق الرحمن صاحب کی صاحبزادی آصفہ خاتون کا نکاح میں نے بعوض مہر فاطمی آپ سے کر دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے. پر بغیر چھوارے کے نکاح ہوتا نہیں ہے مضبوط. کہاں ہے چھوارا؟ لاؤ. ہاں ابھی دو، اس کے بعد ہوگی دعا. بیٹھے رہو بھائی. ابھی شنواز ماشاءاللہ، اللہ مبارک. نیچے ادھر بس بس بیٹھے رہو بیٹھے رہو، بس ختم کر دو. بھائی درود شریف پڑھ لو. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا وفیرا. اللہم لک الحمد حمدا دائما بدوامک. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لک الحمد بالاسلام
ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا نام تیسرے گروہ میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم نے باتیں سنی ہیں ان پر ہم نے عمل کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ ہمارے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرما. اے اللہ رزق حلال کھانے اور کمانے میں ہماری مدد فرما، حرام کمانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ، بغض و عناد سے پاک اور صاف فرما. اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر قدم پر اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سابقم بالخیرات میں شامل فرما. اے اللہ جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے ان کو زندگی بھر قرآن کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے انہیں قبول فرما. اور جن بچوں نے حفظ قرآن کی شروعات کی ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما، عافیت سے ان کے قرآن کو مکمل فرما، ان کی یادداشت میں اضافہ فرما، ان کو قوت اور حوصلہ عطا فرما. اور اے اللہ اس مجلس میں جو نکاح ہوا ہے اس کو مبارک فرما. اے اللہ باعزت زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے جس کے دل میں جو تمنا ہے اے اللہ تو اس سے خوب واقف ہے. مجمع کی کہ دلوں میں موجود ہر جائز تمنا کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہر عمل خیر کو قبول فرما، ہر گناہ کو معاف فرما، ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا